ہوتے ہوئے. حسن جن صاحب نے بات کی کیونکہ بھارت اب ان کو ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے، تو خواجہ صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا، سنیے. فرض کریں وہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس ہے، انڈیا جو ہے اس ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کے انفلوئنس میں لوگ جو ہیں، ابھی بڑا ریسنٹلی متقی صاحب جو ہے بڑا پیار محبت والا ٹور کر کے آئے ہیں وہاں پہ، لاڈ پیار وہاں پہ بہت ہوا ہے. تو اس قسم کے جو چیزیں جو ہیں یہ دے کین ڈیمیج، دے کین کریٹ پرابلمس فار بوتھ دا پارٹیز. کابل بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیڈرشپ جو ہے ٹی ٹی پی کی ساری اس وقت جو ہے افغانستان میں ہے. اچھا حسن، ایک جو جنرل صاحب نے بات کی نا کہ ود ان افغانستان کافی زیادہ گروپس ہیں، اب وہ بات کر رہے ہیں. سو ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو اس ٹائم طالبان رجیم وہاں پہ حکومت میں ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے کہیں ان کو لیجیٹیمیسی تو نہیں دے رہے. ہم تو کہہ نہیں رہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ قابض طالبان رجیم ہے جو وہاں کی منتخب حکومت نہیں بلکہ بندوق کی نوک کے اوپر حکومت قائم ہے، بندوق کے بل بوتے کے اوپر حکومت قائم ہے. اور یہ بیسیکلی طالبان کے اندر اتنی گریڈ تھی، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے لالچی ہیں. اچھا، یہ بھی میرا ایک جو ہے نا وہ غلط فہمی دور ہوئی. دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سچے مسلمان ہیں. میں ٹی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں. ان میں وہ بات بھی نہیں ہے، جھوٹ کا سہارا بھی یہ کھل کر بولتے ہیں. ان کے حلیے دیکھیں، گیٹ اپ دیکھیں، جیسے سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ ایک کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ اسلام کو بھی پریکٹس نہیں کر رہے. یہ جس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی ایک غیر مسلم قوت کے ساتھ آپ جو ہے وہ انیکس ہو رہے ہیں. کس کے خلاف؟ اپنے مسلمان پڑوسی ملک کے ساتھ جس کے آپ کے اوپر احسانات ہیں، ایک نہیں مطلب بے تحاشا احسانات ہیں. اور ملا عمر صاحب جو فرما رہے تھے، مجھے یہ یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا تو جنگ اخبار میں ایک تھی کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. ملا عمر صاحب کی بات کے بارے میں ہم سنتے تھے، گلبدین حکمت یار صاحب تھے، یہ وہ جو اس پاکستان کے اندر یہ ہاؤس ہولڈ نیم ہوا کرتے تھے. یہاں پر جو ہے وہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. کبھی ہم دیکھتے تھے اخبار میں جو ہے تصویر آتی ہے کہ جناب قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. تو اس زمانے میں ہم نے جس طریقے سے دیکھا اور ہم نے جس طریقے سے طالبان سے متعلق ہمارے یعنی بچپن میں ان کو بتایا گیا کہ یار یہ ہمارے وہ مہاجرین افغان جو ہیں وہ ہمارے مہاجرین بھائی ہیں جن کے اوپر ایک مصیبت آئی ہے اور ہم نے ان کو جو ہے اپنا جو ہے وہ گھر دیا ہے. لیکن اتنی احسان فراموش، اتنا یعنی اب اتنا وینم ہے ان لوگوں کے اندر. مجھے تو اس بات سے بھی بڑا تعجب ہوا. لیکن بہرحال جی، پاکستان نے اس مرتبہ جو اپنا ایک پالیسی اپنائی ہے، اڈاپٹ کی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. میں کہوں گا کہ پچھلے 20 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ پالیسی جو پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے ٹورڈز افغانستان، وہ بالکل درست ہے. پاکستان کی اولین ترجیح اپنی داخلی سلامتی ہونی چاہیے تھی، جو پہلے ہم نے نہیں رکھی. اب ہماری ترجیح بن چکی ہے. ورکشاپ کو ایڈریس کرتے اب ہماری ترجیح ہے کہ ہماری داخلی سلامتی. ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ ہم نے فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑیں گے نہیں. جو غلام صاحب، جو افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی طالبان لیڈرشپ ہے جن کے ساتھ ہم نے جس انداز سے ساتھ نبھایا، اب وہ ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمارا کنسرن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور پھر جب ظاہر ہے مار پڑی اور پھر دوستوں کے پاس بھاگے. اب وہاں پہ جو ماحول ایکسپلین کیا خواجہ آصف صاحب نے، جب بات چیت ہوئی تو وہ بات چیت ہوئی وہ بھی ذرا سنیے. ماحول میں تلخی نہیں تھی. ایک طرف آمنے سامنے افغانستان اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف قطر کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف ترکی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ ترکی کا وفد جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا رہا ہے. جہاں پہ ہمیں آبجیکشن ہوتی تھی ڈرافٹ کے اوپر وہ ہم ریز کرتے تھے، جو ان کے طرف سے کوئی آبجیکشن ہوتی تھی تو وہ ادھر جاتے تھے. ایک ہی بلڈنگ کے اندر جو ہے شٹل ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ہوتی رہی. بحث تمیز جو ہے اور اس میں امینڈمنٹس جو ہیں، یہ امپروومنٹ جو ہے، ڈیلیشن جو ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے قطری دوستوں اور ترکی کے دوستوں کے ذریعے جو ہے ہوتی رہی. ہم انڈائریکٹلی انگیج رہے. کہیں کہیں جو ہے ہمارے جو ڈیلیگیشن کے لوگ تھے وہ بہت کم وہ ڈائریکٹلی بھی انگیج ہوئے، لیکن ساری انگیجمنٹ جو ہے وہ ترکی اور قطری دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی رہی. چودھری غلام صاحب، اب کس انداز سے ان کو سمجھایا جائے؟ پاکستان کے ساتھ ان کی 50% جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، جو ان کی ایکسپورٹس ہیں جو بھی تھوڑی بہت وہ کرتے ہیں.
پاکستان اگر اپنے سارے ٹریڈ روٹس بند کر دیتا جو کہ آلریڈی ہم نے کیے ہوئے ہیں تو پھر سانس بند ہو جاتی ہے. لینڈ لاک کنٹری ہے, 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر ہے. ان کو کوئی عقل نہیں آتی, کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ اگر سروائیو کرنا ہے تو پاکستان کے ساتھ ایسا لڑائی کر کے کیسے سروائیو کریں گے؟ جوئی صاحب نہیں, بہرحال آپ کا نقطہ نظر ہے. میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو جیسے خاور صاحب نے شروع میں بھی یہ بات کی آپ سے کہ پھر ان کو سہارا دینے کی کیا ضرورت ہے, ان کو کچلنے میں مدد کرنی چاہیے اور افغانستان میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنوانی چاہیے. تو یہ تو ایک تو مجھے تو ان مذاکرات کی پھر سمجھ نہیں لگی. نمبر 2, جب آپ نے مذاکرات کر لیے, صلح صفائی کر لی امن کے لیے اور سیز فائر کر لیا, تو پھر میرا خیال ہے گیو اٹ اے چانس. اب امن اور صلح جو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اپنانا چاہیے اور اس کو کنسولیڈیٹ کریں اور اس کو اسٹرینتھن کریں. جان صاحب جی چوہدری صاحب, آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ عبوری حکومت ہے اور ہم ان کو سہارا, اس پہ تو آئی ہیو ویری کلیئر کانسیپٹ ہے جی. آئی تھنک وی ہیو ہیڈ انف, وہ جانے ان کا کام جانے جی. پاکستان کو کسی گروپ کے ساتھ ان کی حکومت کا تختہ پلٹنا الٹنا کوئی نہیں ہے. آپ کو انٹرنیشنل پاورز پھر یوز کریں گی اور آپ کو اس کا وہ کرنا پڑے گا. وہ جمہوریت, اگر افغانستان کے لوگ خوش ہیں ان سے تو ان کا نصیب ہے جی, اپنے دب کے رہے, لائف سے پیار نہ کرے, سٹرگل نہ کرے. سٹرگل کے بغیر افغانستان کی عوام کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے جی, تو وہ انہی کا مسئلہ ہے. پاکستان ان کو بیسٹ وشز کہہ سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ جب طالبان کا ذکر ہوتا ہے تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں خود گلٹی فیل کرتا ہوں کہ شاید پاکستان نے بہت زیادہ ہی افغانستان کی عوام کی محبت میں ان طالبان کو بہت زیادہ لوک آفٹر کر دیا. ہم نے مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا, افغانستان کے لوگوں کے لیے. مجاہدین سے ہمارا کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ, ٹھیک ہے اس وقت کی انوائرمنٹ ڈفرنٹ تھی. پھر طالبان کو سپورٹ کیا کہ کوئی سٹیبلٹی آ جائے, افغانستان سٹیبل ہو جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان سٹیبل نہ ہوا تو ہم سٹیبل نہیں ہو سکتے جی, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور پاکستان کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ اپنی سیز فائر, یس پاکستان نے جتنا چانس دے رہا ہے سیز فائر کا, لیکن یہ سیز فائر ہوا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ. یہ پاکستان میں نے اس کو پشتون پرابلم کر کے ایک غلط ڈیبیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی یہ پختون کا مسئلہ ہے. سیز فائر ہوا ہے ہمارا افغانستان کے حکومت کے ساتھ جو سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو. ٹی ٹی پی جب بھی حرکت کرے گی there is no سیز فائر, کہ وہ کرتے رہیں گے, ہمیں مارتے رہیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں. وہ ٹی ٹی پی چاہے پاکستان کی سوائل سے کرے یا افغانستان کی سوائل کو یوز کرے, جدھر بھی ہوں گے وہ there will be taken on. وہ ہمارے ہی لوگ بھاگ کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اگر افغانستان کہتا ہے جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ان کو ڈیل کرنے کی, تو پھر ہمارے ساتھ کھڑا ہو, ہم ان کو ادھر بھی ڈیل کر لیں گے. نمبر 2 اور نمبر 3 آپ نے بات کی کہ دیکھیں آف کورس افغانستان کے ساتھ چیزیں سینسٹیو ہیں, لیکن جب ایک سٹیٹ کا مذاق بننا شروع ہو جائے تو آپ کا یہ نیوکلیئر پاور ہونا, آپ کا اتنی بڑی آبادی ہونا, 25 کروڑ کا ریزیلینٹ جو ہم کہتے ہیں, ریلنٹلیس پاکستان کہتے ہیں, تو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے جی. آپ کریں گے کچھ نہیں, رسپانس نہیں کریں گے ان ڈپلومیٹک پولیٹیکل فیلڈ, تو کل آج افغانستان آیا, کل کوئی اور بنانا ریپبلک اٹھا کے آپ کا مذاق بنا لے گا. وی ہیو ہیڈ انف. ہماری 21ویں صدی کی جو جنریشن ہے, they have had enough. I think Pakistan should move forward.